کل ایک فضا چلی ہے، مختلف طرح کے لوگ مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں، کچھ کو نوازا جا رہا ہے تو کسی کے نقارے بجائے جا رہے ہیں، کسی کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو کسی کے نجم چمک رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کا کام تو بس محض اتنا ہے کہ مسلم ووٹ کو بانٹ دیا جائے، اس کو مؤثر ہونے سے روکا جائے۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، ایسے رہزنوں سے ہمیں چوکن رہنا ہے۔ لیکن ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی پارٹی کو پوری طرح ہم اینٹی مسلم یا کمیونل مان لیں، یا کسی دوسری پارٹی کو پوری طرح مسلم فرینڈلی مان لیں، بلکہ اگر کوئی پارٹی پوری طرح کمیونل اور اینٹی مسلم دکھائی دیتی بھی ہے اور وہ نیگوشیٹ کرنے تیار ہے، کھلے عام وہ ہماری شرطوں پہ پوری اترنے تیار ہے، ہم سے جو ہماری مانگیں ہیں ان پر وہ پبلک کمٹمنٹ دینے تیار ہے، تو اس سے نیگوشیٹ کرنے میں، اس کا ساتھ دینے میں کوئی مذاقہ نہیں۔ یہ سیاسی معاملہ ہے، مذہبی نہیں۔ ہاں، ایسی سودا بازی کھلے عام ہو، عوام کے درمیان ہو، بند کمروں میں نہیں، ڈھکے چھپے نہیں۔ پوچھئے ان سے جو آج مسلمانوں کو امن اور شانتی کا تیقن دیتے ہیں، پوچھئے کہ کیا وہ مودی، توگڑیا، ٹھاکرے جیسے لوگوں کو مسلم دشمنی سے روکے رکھیں گے؟ گجرات کے مسلمان کے قاتلوں کو سزا دیں گے؟ گجرات کے فسادات کے معاملات CBI کے حوالے کریں گے؟ NHRC کی نگرانی میں، NGOs کی نگرانی میں ان پہ مقدمہ چلائیں گے؟ انہیں کمپنسیشن پوری طرح ادا کریں گے؟ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پوری طرح فسادات کو روکیں گے اور فساد کرنے والوں کو مؤثر سزا دیں گے؟ مگر خدارا بابری مسجد کو بڑا ایشو نہ بننے دیں، یہ اب ہمارے لیے بالکل ایشو نہیں رہ گیا۔ نہ مسجد وہاں بننی ہے اور نہ اس کے بن جانے سے ہمیں اور ہماری محلے کی مسجدوں کو کوئی خاص فائدہ پہنچنا ہے۔ قومی سطح پہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے تحفظ کے ٹھوس اور سنجیدہ اقدام اٹھائے جائیں، ظالمین کو اور فساد پھیلانے والوں کو مؤثر سزا دینے کا پورا بندوبست کیا جائے، NHRC کو مزید اختیارات دیے جائیں اور مائنورٹیز کمیشن کو اس کے ہم پلہ برابر اختیارات دیے جائیں، مائنورٹیز فائنانس کارپوریشن کو ایڈیکویٹ فنڈنگ کی جائے، مسلمانوں کے لیے سپیڈی کریڈٹ ڈسبرسمنٹ، کنسیشنل لینڈنگ، ایجوکیشنل اسکالرشپس، مسلم علاقوں میں لائبریریوں کا اہتمام کیا جائے، امپلائمنٹ ایونیوز کھولی جائیں۔ ہم ریزرویشن کی کھلی مانگ نہیں کریں، تب بھی اینٹی ڈسکریمنیشن لاز کی پرزور وکالت کر سکتے ہیں۔ مسلم سماج کے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے اندر ہنر مندی کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے اور اس کو اچھی مارکیٹ، اس کو اچھے داموں اس کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں پورے موقع فراہم ہوں۔ مقامی طور پہ اور مقامی سطح پہ بھی ہمارے کئی مسائل ہیں، سکولز، کالجز ہیں، سڑکیں ہیں، ڈرینیج ہے، پارکس ہیں، ہاسٹلز اور ہاسپٹلز ہیں۔ ہر علاقے میں، ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہم اپنے مسائل کا تعین کریں، اپنے پرابلمز کو انوینٹرائز کریں اور پھر نیگوشیٹ کریں۔ پبلک ڈکلیریشنز امیدوار کے بھی اور اس کی پارٹی کے بھی، ان پہ کھل کے بحث ہو اور ہم دیگر لوگوں کو، غیر مسلموں کو اپنے ساتھ اس میں جوڑیں۔ کینڈیڈیٹس کی بغور اسٹڈی کریں، صرف ان کی جذباتی تقریروں میں نہ آئیں بلکہ ان کے تعلق سے سچی معلومات اکٹھی کریں۔ زوردار تقریریں کرنے والے بہت سے مل جائیں گے اور آپ کا ذہن میں تاثر ہوگا کہ واہ کیا بولتا ہے، لیکن بس آپ کو اس سے اس کے آگے اور کچھ نہیں ملنا ہے۔ اچھا مقرر اسی وقت آپ کے کام آ سکتا ہے جب وہ اچھا مفکر بھی ہو۔ یاد رہے کہ ہر پارلیمنٹ کے ممبر کو 2 کروڑ روپے کی ڈسکریشنری گرانٹ ہے۔ پوچھیے ان سے کہ کیسے یہ 2 کروڑ روپے آپ کے لیے وہ استعمال کریں گے، آپ کے علاقوں کی بھلائی و فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں گے، اور کیا ٹھوس اقدامات لینے کا وہ وعدہ کرتے ہیں۔ کاش یہ ممکن ہوتا کہ مختلف مسلم جماعتیں اور اکائیاں مل کر کے قومی سطح پر ایک مسلم چارٹر تشکیل دیتے، جس میں مذہبی معاملات سے گریز کرتے ہوئے ٹھیٹ سماجی معاشی مسائل اٹھائے جاتے، دستور ہند کے تحت ان کے حل کی نشاندہی کی جاتی، اور اس کے لیے بہت سے غیر مسلم حلقوں کی تائید حاصل کی جاتی، ان کا تعاون، ان کا کمٹمنٹ لیا جاتا تاکہ مسلم سماج کی ترقی ہو سکے۔ اس سلسلے میں سید شہاب الدین کے 13 نکاتی مطالبے کو ہم ایک فریم آف ریفرنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سیاسی کارروائی کے بعد ہم ذکر کریں گے اب تعلیمی جدوجہد کا ہمارے تحفظ کے سلسلے میں۔ جیسا کہ عرض کیا ہم نے، ہمارے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان شعبوں میں آگے بڑھیں جن میں بھلے پیسہ کم ہو لیکن اقتدار اور وقار اور اختیارات ہمیں حاصل ہوں، جیسے IAS IPS آفیسرز، جرنلسٹس، ڈیفنس ٹیکنالوجسٹ وغیرہ۔ اونچی سطح پہ نہیں، ایون جونیئر سطح پہ بھی، چھوٹی نوکریوں پہ بھی، چھوٹے ملازمتوں میں بھی کچھ ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بنسبت دوسروں کے زیادہ وقار حاصل ہوتا ہے۔ جیسے اگر کلرک ہی بننا ہو تو کیوں نہ اسٹینوگرافر بنے تاکہ باس کے پرسنل سیکریٹری بن سکیں اور اس طرح تنظیم اور پوری کمپنی پر گہری نگاہ رکھ سکیں، یا اکاؤنٹنٹ بنے کیونکہ حساب کتاب کی روح سے مالک ہمارے بہت قریب رہے گا۔ ہم میں سے وہ طلبہ
جو بریلینٹ نہیں ہیں، ٹاپ ناچ ایکسلنس کے اہل نہیں ہیں، انہیں پھر ہائر ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ انہیں سکلز حاصل کرنی چاہیے. ہمارے ایک بزرگ نے بڑے اچھی طرح کہا کہ an excellent plumber is 12 times as powerful as an ineffective manager. بالفاظ دیگر ایک اچھا کاریگر ایک خراب افسر سے زیادہ قابل احترام ہے.